ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شمیم اختر ندوی، صدر جمعیت علماء ضلع پال گھر و ناظم جامعۃ الابرار ہوائی پاڑہ گورائی پاڑہ وسئی ایسٹ، اس وقت آپ سب کی خدمت میں ایک ضروری اپیل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اب سے پہلے ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کووڈ-19 جیسی وبا کو اس طور پر ہلکے میں لے رہے تھے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، ملکی سازش نہیں، عالمی سازش ہے، اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے گھروں میں مقید کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کر انہیں ہاسپیٹل لے جا کر انہیں موت کی نیند سلائی جا رہی ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ باتیں بھی سننے میں آئی، اللہ کرے کہ یہ سچ نہ ہو، اور اگر یہ سچ بھی ہو تو جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے اللہ اسے کیفر کردار تک پہنچائے کہ باڈی سے اعضا چرائے گئے اور اس کی ایک طریقے سے سازش کے تحت کالا بازاری کی گئی۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال اب جب کہ کورونا کی دوسری لہر ہمارے سامنے ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسے سازش سمجھ رہے تھے اور جنہیں اس بیماری کا یقین نہیں تھا، اب انہیں بھی یقین آ گیا ہوگا کہ یہ سازش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک عذاب ہے، ایک وبا ہے، ایک مسموم فضا ہے، جو لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر اور بہت کم مہلت دیے بغیر موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے اور لوگوں نے اس وبا کو وبا اور بیماری مان لیا ہے۔ اب ان باتوں کے سمجھ میں آ جانے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، بلکہ سختی سے لازمی طور پہ عمل کریں جو احتیاطی تدابیر ماہرین، طبی ماہرین اور حکومت کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ اس وبا کے شکار عام طور پہ وہ لوگ ہو رہے تھے جو پہلے سے بہت ساری بیماریوں کے شکار تھے، جن کو پہلے سے بہت سارے امراض لاحق تھے، جسمانی طور پہ وہ کمزور تھے، وہ ان بیماریوں کے شکار ہو رہے تھے، اس وبا کے شکار ہو رہے تھے۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، وہ لوگ بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں جو تندرست و توانا ہیں، بوڑھے بھی، اور اب تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نوجوان بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں کہ بہت کم مہلت میں موت کی نیند سو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ پہلی فرصت میں ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، بالکل باہر نہیں نکلنا ہے۔ گھر میں دل نہ لگے، کتابوں سے دل لگائیں، مطالعہ کتب کریں، پڑھنا لکھنا شروع کریں۔ گھر میں بوڑھے ہیں، بڑے ہیں تو ان کی خدمت میں اپنا وقت لگائیں، بچے ہیں تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم پہ ہم توجہ دیں، اور اس طریقے سے اپنے وقت کو نکالیں۔ گھر سے باہر نہ نکلیں، الا یہ کہ اگر شدید تقاضا اور شدید ضرورت ہمارے سامنے آ جائے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یقیناً ہم کو نکلنا ہے اور نکلنا چاہیے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی ہم پورے اہتمام سے نکلیں، سینیٹائزر کر کے نکلیں، ماسک لگا کے نکلیں، اور حسب ضرورت ہی ہم باہر رہیں، حسب تقاضا ہی باہر رہیں۔ جو ہی ہماری ضرورت پوری ہو جائے فوری طور پہ گھر لوٹ آئیں۔ باہر نکلنے کے بعد بھی ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا اختلاط نہ ہو ایک دوسرے سے، فاصلہ بنائے رکھیں، دوری بنائے رکھیں، اور اپنا کام تمام کر کے اپنے گھر لوٹ آئیں۔ گھر میں رہتے ہوئے اگر ہمیں بخار یا نزلہ زکام ایسے کچھ آثار نظر آئیں تو فوری طور پہ اسپتال کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جو چند ضروری بنیادی اقدامات اور علاج جو طبی ماہرین اور حکماء ہمیں بتا رہے ہیں، پہلے ان چیزوں پہ ہم عمل کریں۔ مثلا گرم پانی پئیں، غرارہ کریں، گرم پانی پئیں، غرارہ کریں، کاڑھا بنا کر پئیں، لونگ ہے، الائچی ہے، ادرک ہے، ہاں ان چیزوں کو ہم جو ہے کہ کاڑھا بنا کر کے اس کو پئیں۔ اگر ان چیزوں کی پابندی کے باوجود بھی اور ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارا مرض بڑھ رہا ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے، تب ہم ہاسپٹل کی طرف رجوع کریں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم فوری طور پہ ہاسپٹل کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بیڈ لے رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایمرجنسی کے مریض آ رہے ہیں ان کے لیے بیڈ ان کو مل نہیں رہا ہے، اور جن کو علی الفور بیڈ ملنا چاہیے ان کو علی الفور بیڈ مل نہیں پا رہا ہے۔ یہ تو خیر ہمارے ملک کی انتظامیہ کی بدقسمتی کہیے کہ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے، بیڈ تو کیا، جسے بیڈ مل چکا ہے اسے آکسیجن دستیاب نہیں ہے۔ یہ کمی اور کوتاہیاں ملکی انتظامات میں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ناقص انتظامات جلد سے جلد بہتر ہو اور انتظامیہ کو اللہ ہوش کے ناخن دے اور وہ اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی فکر کی بجائے ملک کی فکر میں لگ جائیں اور اچھی سے اچھی صورتحال سامنے آئے۔ لیکن بہرحال ہم انتظامیہ کو کوسنے سے پہلے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے گھروں میں رہیں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ احتیاطی تدابیر سے سب سے پہلے ہمیں نفع ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، اور اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔